اور آج ہمارے مہمان بھی کچھ اسی قسم کی شعبے سے وابستہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے کتب کا ڈھیر ہے. خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. خواجہ صاحب کی جو خواجہ صاحب سے واقف ہیں اور جو روحانی ڈائجسٹ کو پڑھتے رہے ہیں بہت شوق سے، ان کے لیے خواجہ صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. 72 سے زائد کتب اور کتابچوں کے مصنف ہیں. آپ کا سلسلہ جو ہے وہ روحانی سلسلہ ایک بڑا مستند ہے. آپ مراقبے کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. پاکستان اور کے مختلف شہروں سمیت کئی بین الاقوامی شہروں میں بھی آپ کے مراقبہ ہال قائم ہیں کہ جہاں آپ سوچ، فکر اور شعور کو آواز دیتے ہوئے روحانیت کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں اور یوں لوگوں کو ان کی جو ظاہری پریشانیاں ہیں اس سے نجات کی صورت دکھلاتے ہیں. آج خواجہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یہ ہماری خوش بختی کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور زانو ادب طے کر رہے ہیں اور بہت کچھ آپ سے سیکھ پائیں گے. میں خواتین حضرات کو پہلے یہ بتلا دوں کہ آج ان کو یہاں مدعو کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب ایک نہایت ہی مختلف اور بڑے اچھوتے سے موضوع پہ کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے اسلام آباد تشریف لائے ہیں. اور وہ یہ ہے صاحب کے 101 اولیاء اللہ خواتین. آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ نے عورت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ منصفانہ سلوک نہیں کیا ہے کہ تاریخ کو وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہیز آلویز بین ہز اسٹوری بیکاز ہر اسٹوری ہیز نیور بین ریٹن. تاریخ ہمیشہ سے مرد کی کہانی رہی ہے اس لیے کہ عورت کی کہانی تو کبھی لکھی ہی نہیں گئی. ایسی صورت میں اگر آپ تصوف کے حوالے سے یا روحانیت کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے عورت کی شخصیت کو جانچنے چلیں تو ہمیں تو بہت ہی گہرے اور دبیز پردے دکھائی دیتے ہیں. ایسے میں خواجہ صاحب نے 101 خواتین سے متعلق اپنی ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں جو ابتدائی حصہ ہے اس میں ان مظالم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو آمد اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت پہ روا رکھے اور اس کے بعد آپ نے ان 101 خواتین کا ذکر کیا ہے جو اولیاء کے منصب پر فائز ہوئی. جی میں بہت بول چکا، اب کچھ آپ سے ہم سن پائیں. بات یہ ہے کہ جب ہم کائنات میں تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں، چاہے وہ یہ ہماری دنیا ہو یا اور لاکھوں کروڑوں دنیایں ہوں، تو تذکرہ عورت اور مرد کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. جنت میں بھی آدم و حوا کا تذکرہ موجود ہے اور کبھی ایسا ممکن ہی نہیں ہوا کہ عورت اور مرد کے بغیر معاشرے کی گاڑی چلی ہو. اور یہ دونوں عورت اور مرد جو ہیں دونوں کے برابر کا ذمہ داری ہے، برابر کے حقوق ہیں اور برابر کی معاشرے میں ان کی ضرورت ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عورتوں کی یہاں پرانی تھی. اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین نے بھی کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا، مردوں کے لیے بڑی انصافیاں کی. ان کو چوڑیاں پہنا دی اور ان کے پیروں میں جھانگڑیاں پہنا دی. وہی پھر جب مردوں نے سازش کے تحت یہ سیاست کے تحت بہرحال عورت کے معاشرے پر غلبہ حاصل کر لیا. اب اس غلبے کے بعد جو ہے یا تو یہ سمجھیے کہ مرد کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھی اس کا اس نے بدلہ لیا تو جو بھی ہے، تو پھر مردوں نے عورت کو جو معاشرتی مقام تھا اس کو بہت زیادہ گرا دیا. مگر یہ کہ اس کو بند رکھا گیا. اس کی آج بھی چین میں آپ کو مثالیں مل جائیں گی کہ وہ پیدا ہوتے ہی لوہے کا جوتا بنا دیتے ہیں، بچوں بنا دیتے ہو کہ اس لیے کہ عورت جو ہے گھر سے باہر نہ جائے. تو یہ اس میں پوری خواتین میں اس کی پوری رجحان رکھی ہے. تو یہ ہزاروں سال عورت کے اوپر یہ ظلم و ستم ہوتا رہا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ معاشرے کا ایک حصہ جس کے بغیر معاشرہ چل ہی نہیں سکتا اس کو مرد معاشرے نے مفلوج کر دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اس کو ظلم و ستم کے قید خانے سے نکال کر اس کو عزت بخشے. مثلا یہی کہ ماں کو درجہ دیا، ماں کے قدموں میں جنت ہے. پھر حقوق کا تعین کیا،
پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان لباس لکم وانتم لباس لہم، عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. پھر یہ ایک حقوق کا مسئلہ چلا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ بعض مردوں کو بعض مردوں پر فضیلت ہے اس لیے کہ وہ عورت کو نان نفقہ دیتے ہیں. یہ ایک شرط لگ گئی. تو اب اس زمانے میں تو عورت مرد سے زیادہ کما رہی ہے. تو اس آیت کی تفسیر پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کوئی معمول ہو گئی ہے، لیکن ایک ورڈ شرط ہے وہاں، وہ بیمان کو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہو. تو یہ جو کتاب ہے منشا ہے، اس کے پیچھے دو میرے ایم ہیں. ایک تو یہ کہ عورت کو اتنا برین واش کر دیا گیا اسلام سے پہلے. اسلام نے بہت زیادہ حقوق دیے ہیں کہ وہ عورت مرد کی کوئی محتاج بن کے رہ گئی. مثلا میرے پاس ایک صاحبہ آئیں ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر آئیں اور انہوں نے کہا مجھے جلدی جانا ہے. میں نے کہا ایسی کیا جلدی، بیٹھو، کہیں میرے خامن آئیں گے وہ ناراض ہوں گے. اچھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں گھر پہ جو ہوں تو تمہیں موجود ہونا چاہیے. میں کہا تم اتنی بڑی تمہاری ڈیوٹی ہے، اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر تم ہو. تو مطلب یہ معاشرے میں اتنا زیادہ دباؤ ہے. اب جو عورت کو جو حقوق دیے گئے یورپ نے جو حقوق دیے ہیں وہ اس سے زیادہ حقوق دے دیے گئے ہیں جو اسلام نے دیے. نتیجے میں وہ معاشرہ انبیلنسڈ ہو گیا. تو یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں ان حقوق سے واقفیت حاصل کریں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے انہیں عطا کی ہے. خاص آپ کا تعلق جو ہے وہ روحانیات کے شعبے سے ہے، اور یوں کہا جائے کہ آپ لوگوں کی روح کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا عورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہاں پر اگر کبھی ذکر ہو کاروکاری کی رسم کا، یا یہاں پر ذکر ہو کبھی اپنے عزت کے نام پہ قتل کا، یا ویسے عورت کو نچلا درجہ دینے کا، تو فوری طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم ریفیوج تلاش کرتے ہیں یا پناہ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح یہ کہہ کر کہ مغرب میں عورت تو جو ہے وہ بڑی بے باک ہو گئی ہے. مسئلہ مغرب کی عورت کا نہیں ہے، مسئلہ مشرق کی عورت کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عورت ہمارا اپنا معاشرہ ہے جو نہ مغربی معاشرہ ہے اور جسے نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوانہ معاشرہ ہے. پاکستان کا معاشرہ پاکستان کا معاشرہ ہے جس میں اسلام کا رنگ بھی ہے لیکن اس میں علاقائی رنگ بھی ہے. اس معاشرے میں نہ تو مذہب کے نام پر ہم عورت کو مار سکتے ہیں اور نہ صرف اس لیے ریفیوج ڈھونڈ سکتے ہیں کہ مغرب میں عورت کو آزادی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو نہیں، لیکن یہ سرین ناانصافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرد عورت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور آخر میں کہتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد. تو وہ جو مرد جو اس قسم کے ظلم کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، پسماندہ ہے، وہ کچھ کر نہیں پاتی. ورنہ وہی عورت کہہ مردوں کا کرے اگر اس کے اندر کوئی حوصلہ ہو، طاقت ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عورت کا بھی ایک قصور ہے کہ عورت پی ایچ ڈی تو ہو سکتی ہے، کسی بھی شعبے میں ماسٹر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے حقوق کا تعلق ہوتا ہے جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اسے دیے، اس کے معاملے میں اسے فرق اسے علم نہیں ہے، انہیں علم اس لیے پڑھتی نہیں. اگر اس سے یہ کہا جائے بھائی اللہ نے جو تمہیں حقوق دیے ہیں قرآن پاک میں، کم از کم تم اس سے واقفیت حاصل کر لو، تو وہ اسے واقفیت حاصل نہیں کرتی. نتیجے میں اب ٹھیک ہے مرد معاشرہ ابھی بھی غالب ہے، لیکن اب یہ صورت ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ دور مردوں کا ختم ہو رہا ہے. اچھا. عورتیں غالب آ جائیں گی اور آنی شروع ہو گئی. مثلا 10-12 ملک میں جو ابھی بھی عورتوں کی حکمرانی، یہاں پہ پاکستان میں بھی حکمرانی رہی، انڈیا میں بھی رہی، کینیڈا میں، ادھر ادھر.
تو اب یہ جو دور ہے یہ ابھی عورتوں کا دور آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکے پڑھ کے نہیں دیتے, لڑکیاں پڑھتی چلی جا رہی ہیں. فرسٹ ڈویژن جتنی لڑکیاں پاس ہوتی ہیں لڑکے ہوتے ہی نہیں. میں یہ چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان کے اور جو میری ایک ذمہ داری ہے روحانی کہ عورتوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے انہیں کیا حقوق دیے ہیں, تاکہ جب وہ اس معاشرے پہ آ کے قابل ہوگی ایک طرح سے اور مرد پیچھے چلا جائے گا تو ان کے ذہن میں اگر اللہ اور رسول کا پروگرام رہا تو جس طرح مردوں نے ظلم کیا ہے تو یہ عورتیں ظلم نہیں کریں گی. ان لوگوں نے کہانی پھر دوہرائی جائے گی. ایک آدمی پہنچنا بالکل. ایسا اسی بات سے متعلق میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ خواتین جو ہے وہ بہت صحیح بات کی کہ خواتین جو ہیں وہ بے شک بہت پڑھ لکھ جائیں لیکن انہیں جو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح کہ جب شادی کے وقت, نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت 32 روپے چارہ میں, اور خاتون کو جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے میرا خیال ہے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا. جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہی مل کے یہ سارا کچھ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر حق مہر زیادہ رکھا جائے تو سسرال والے اس کے اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا وجہ ہے کہ یہ حق مہر اتنا زیادہ رکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کی کتاب میں ہی میں پڑھی تھی باقاعدہ ذکر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ جی آپ مطلب ہر شخص زیادہ سمجھدار ہے, آپ جو خاتون نے کہا کہ بھئی اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو آپ روکنے والے کون ہیں. اور اس میں ذکر بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا 500 درہم تھا اس دور کے حوالے سے. 500 درہم تو کیا وجہ ہے کہ جب ایک حق جو ہے وہ عورت کو دیا ہوا ہے. بات وہی ہے, جب آپ نکاح کے بارے میں غور کریں گے تو آپ یہ یہاں پاکستان ہے تو اس کی بڑی رعایت ہے, وہ نکاح نامہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیوں نہیں پوچھتے اسے سارے. بالکل خواتین شرائط پہ تو لکیر لگا دی جاتی ہے, جو شرائط ہیں وہ اس پہ لکیر لگا دیتے ہیں اور آپ اس پہ آنکھیں بند کر کے بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ دستخط کرنا ہے. آپ کیوں پڑھی لکھی ہیں آپ جو انگریزی کی آکسفورڈ ڈکشنری تو پڑھ لیں گی اور وہ ایک تو فارم نہیں پڑھتے ہیں, اپنی گھر سے پہلے مگا کے پڑھیں. یہی ہم چاہتے ہیں کہ عورت کو ہم یہ بے بار نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت کو شریعت نے, اسلام نے, قرآن نے, اللہ نے جو حقوق دیے ہیں اور اس سے واقف ہو. ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں. دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ روح کا جہاں تک تعلق ہے, مرد اور روح جو ہے, مرد کی عورت کی روح الگ الگ نہیں ہوتی, روح ہے. ایک آدمی اگر کیمسٹری پڑھ سکتا ہے مرد عورت بھی پڑھ لیتی. اسی طرح ایک آدمی اگر روحانی علوم سیکھ کر ولی بن سکتا ہے, روحانی انسان بن سکتا ہے, ایک عورت بھی روحانی علوم پڑھ کے ولیہ بن سکتی ہے. خبریں صاحب اس حوالے سے بات چیت جاری رہے گی اور بطور خاص یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جیسے ابھی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر جو تھا وہ 500 درہم تھا, تو پھر یہ 32 روپے چارانی کی کہانی کب آئی اور کیسے آئی, اس معاملے پہ ہم جناب خالد صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. بالکل جیسا صرف 10 دنوں میں مضبوطی جو صاف نظر آئے. نیا پینٹین گولڈ, زیادہ طاقت, زیادہ لائی کرے حفاظت کے ساتھ. بڑا میں نہ باوچ کوئی کوڑا سی اتبائی ڈالے تگڑی سے شاہ لیا ٹپال تیستم تگڑا جوش, تگڑا رنگ, تگڑا مزہ. میں اگے ودیا ودا میرے ہاتھ تے کوڑا میرے تھلے پھنس گئے. یہ ہے ٹپال تیستم. نوائیں تے چھا گئے ٹھا کر کے, ٹپاؤ تیستم لگے ٹھا کر کے. مان دے آئیے مل کر کرو ایک سفر کا آغاز روشن لمحوں اور روشن ساتھوں کے ساتھ. اس سفر میں ہوں گی بہت سی مسکراہٹ, ایسے فضا کے رنگ اور موسم خوشبو. اس سفر کی ہر منزل پر ہم ہوں گے آپ کے دوست, آپ کے ساتھ, آپ کے ہم سفر. نئی رتوں میں ہم ہوں گے
आप वो हम कदम आइए करें। जिंदगी की बातें सुने, यादों की चाट और देखें आपका, हमारा और हम सबका रोशन पाकिस्तान। कॉल करें और रिकॉर्ड करवाएं पसंदीदा गानों की फरमाइश, होम टिप्स और ब्यूटी टिप्स, और बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। तो कॉल कीजिए 0900-755 पर। उसके हर खूबसूरत रूप को कुदरती अज्जा से बेहतरीन खूबियाँ लिए नई कैमी कलेक्शन महकते कुदरती मॉइस्चराइजर्स के साथ कैमी एक्वा से मैं पाऊँ खीरी और कूल सी ताजगी। पहली बार लगी ताजा हवा की तरह। कैमी फ्लोरल से मेरी जल्द को मिले गुलाब और चंदेली सी नरमी। चौंक गया देखकर फूलों में नाजुक परी की तरह। कैमी ओरिएंट से मेरी जल्द को मिले मस्क और अंबर सी खूबियाँ। दमक में तुम्हारे नजर न आए कोई और। हर रोज एक नए पन का एहसास नई कैमी कलेक्शन के साथ। लाडो साबुन तो लिया ही नहीं। अम्मी ये रहा आपका लाडो साबुन। वाह, लाडो साबुन अब शानदार पैकिंग में। लाडो साबुन का जवाब कपड़े धोए थे हिसाब। नेपाल तेज दम पाकिस्तान में पहली बार सील बंद फॉयल पैकिंग जो चाय को रखे नमी और मौसमी असरात से बिल्कुल महफूज। टपाल तेज दम लगे ठा करके मांग गए। जिंदगी के हर मामले में आपकी शरीक हयात आपके हर फैसले का हिस्सा रही है, तो फिर क्यों नहीं खानदानी मनसूबाबंदी पर शरीक हयात से गुफ्तगू करें। ये बात आप दोनों की करने की है, ये फैसला आप दोनों के मुस्तकबिल का है। खानदान की मनसूबाबंदी के फैसले में अपनी शरीक हयात का साथ दें। जी जनाब, इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ें, झटपट आपको फिर एक मरतबा दोबारा आज का सवाल बता देते हैं ताकि आप जीत सकें बहुत सारे इनामात। जी, सवाल बराए 21 मई 2004। ये बताइए कि इन 3 शहरों में से कौन सा शहर औलिया कराम की वजह से मशहूर है। आपके पास इशारे हैं चकवाल, मुल्तान या फिर कराची। नंबर वही आपका जाना पहचाना 0900-77755 यानी 0900-77755। कॉल कीजिए, जवाब दीजिए और जीतिए लाखों के बेशकीमत इनाम। जी जनाब, गुफ्तगू जारी है। बिल्कुल। और अभी कुछ बात हो रही थी हक महर के हवाले से, तो ये ख्वाजा साहब की किताब में से एक पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूंगी कि सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 500 दिरहम या इस कीमत के ऊंट थे। हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम, हज़रत हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 दिरहम थे। इस दौर में एक ऊंट की कीमत 400 दिरहम थी और ऊंट महज दूध और गोश्त का जरिया ही नहीं था बल्कि बार बदारी के लिए सहराई जहाज की हैसियत रखता था। यानी उस वक्त एक ऊंट आज के दौर की मर्सिडीज और रोल्स रॉयस कार की कीमत के बराबर था। तो ख्वाजा साहब, ये जो जब इस्लाम जो है औरत को इतने हकूक दे रहा है, तो ये जैसा कि शमून ने कहा कि इतने हक महर से ये 32 रुपए और 4 आने जो थे, यहाँ तक का सिलसिला जो है, इसमें क्या वजूहात हैं? देखिए जी, अगर ये आप इसको 32 रुपए को मेहर को अगर दे कि मजाक लगता है 32 रुपए, और ये पहले मेहर के बारे में अगर ये सोचे जाए कि अल्लाह ताला ने ये क्यों रखा, तो ये समझो ये औरत के एक तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की जमानत के लिए। अब 32 रुपए में क्या मुस्तक़बिल की जमानत होती है? 32 रुपए की तो आजकल एक ट्रॉफी आती है, बिल्कुल फॉरेन ट्रॉफी ले आप, चॉकलेट लें तो 32 रुपए 40 रुपए की एक ट्रॉफी आती है। ये कहाँ से आया 32 रुपए? ये तो बहरहाल एक
खामखा के वो छत्ते में हाथ देने वाली बात ये तो यूँ मालूम होता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। ये जो है नहीं फॉर्मेलिटी भी पूरी होती है 32 रुपए से। तो भाई इस जमाने में 32 रुपए में क्या चीज आती है? इसके लिए एक पॉइंट भी नहीं हुआ, जी $1 भी नहीं हुआ। जी अगर आप कहें जी ये डॉलर वो $1 क्या होगा? वो भी नहीं हुआ। आधा डॉलर हुआ, जी बिल्कुल 60 रुपए का डॉलर है आपका। जी तो ये तो बात अलग है, लेकिन बात ये कि ये जो हकायक हैं जो आपके सामने है और ये लाखों रुपए पे कीमत पड़ती है। पड़ती है, बिल्कुल जी। जो अब कहते हैं कि बीबी फातिमा का 32 रुपए मेहर था, ये वो भी हमें तो कहीं नहीं मिला 32 रुपए मेहर। तो अब ये है कि इस्लाम के साथ जो कुछ हुआ वो इससे अंदाजा हो आप कर लीजिए क्या हुआ इस्लाम के साथ। अच्छा हजरत, आपकी ये किताब एहसान और तसव्वुफ इस वक्त मेरे सामने है। ये अगर हमारे नाज़रीन देख पाए, एहसान और तसव्वुफ ये किताब ख्वाजा शम्सुद्दीन अज़ीनी साहब की ये तहरीर है। ये किताब आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के निसाब में जी शामिल है। साथ ही साथ आपकी 2 अदद कुतुब जो हैं वो बरतानिया की यूनिवर्सिटी में भी शामिल की गई है। ये इन कुतुब का मौजू वही तसव्वुफ है, लेकिन ये एहसान के साथ तसव्वुफ को मिलाना ये रुख क्या है? हमने अदलो एहसान तो सुना था, ये एहसान और तसव्वुफ ये क्या मौजू है? एहसान का एक लफ्ज का मतलब ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन को मर्तबा एहसान हासिल होता है। और मर्तबा एहसान की तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई है कि मोमिन इबादत में जब वो इबादत करता है तो वो ये देखता है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ये उसका आला दर्जा है। और उसका दूसरा दर्जा ये है कि मोमिन ये देखता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। जी तो तसव्वुर सारा का सारा जो है असल में वो इनर को देखने का एक इल्म है, यानी इनर से मतलब रूह को देखने का इल्म है। तो एहसान और तसव्वुफ का मतलब ये है कि वो उलूम तसव्वुफ के वो उलूम जो इंसान को उसके रब से करीब कर देता है, यानी अल्लाह का इरफान उसे हासिल होता है। अगर आप नमाज पढ़ें और तसव्वुफ की आप उलूम सीख लें, जो मशक़ें हैं, मतलब नमाज है, रोजा है और रियाजत मुजाहिदीन है, अल्लाह का जिक्र है, उसका पूरा कोर्स है। अगर आप वो कर लें तो आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि जब आप नमाज पढ़ें तो फिर वाकई आप ये देखते हैं कि अल्लाह सामने है, मुझसे सजदा कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर ये एहसान और तसव्वुफ नाम वो यूनिवर्सिटी वालों ने रखा है। अच्छा, ख्याल है एक जिसके ऊपर से पर्दे हटते जाते हैं और वो जो एक नहीं वो कहिएगा हकीकत है जिसके ऊपर से पर्दे हटते जाते हैं, ख्याल नहीं है। हकीकत ये है कि हमारा अल्लाह से एक वास्ता है और वो वास्ता राब्ता ये कि हर बंदा जो मुश्रिक नहीं है, मुवाहिद है, अल्लाह को माबूद हकीकी मानता है, परस्तिश के अलावा किसी और जात को वो नहीं मानता अल्लाह के अलावा, वो उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है। अगर वो सलाहियत को इस्तेमाल कर ले तो वो अल्लाह को देखता है, अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से अर्ज़ मालूम करता है, अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह ने मेरा ये काम, जैसे एक बेटा है तो मिसाल ला के अपने बाप से कहते हैं मेरा ये मुझे ये चाहिए, अल्लाह का बंदा अल्लाह से कहते हैं मुझे ये चाहिए। लेकिन ये जब होगा जब आप अपनी रूह से वाकिफ होंगे, तो रूह से वाकफियत और रूह के जरिए अल्लाह से वाकफियत, इसको मर्तबा एहसान कहते हैं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आपने रूहानी साइंस को एक जदीद अंदाज से पेश किया, तो रूहानी साइंस बेसिकली है क्या, इसमें क्या जद्दत है जो आप लेकर आए हैं? और दूसरी बात ये, सबसे अहम बात ये कि ये एक आम इंसान को अपने मसाइल हल करने में किस तरह से मदद दे सकती है? तो ये बात सुने, आप ये देखें कि कोई इंसान, जैसे आप बैठी हुई है, मैं आपसे पूछूं आप क्या हैं, तो आप कहेंगे जी मैं एक इंसान हूँ, गोश्त पोस्ट की बनी हुई हूँ, ये है ना कि मेरा हड्डियों का एक पिंजरा है, उसके ऊपर गोश्त है, ये कहेंगे। मैं कहता हूँ नहीं, आप वो नहीं है, इसलिए कि जब आपके अंदर से रूह निकल जाती है तो आप कुछ भी नहीं होगा। तो असल आपकी जो हम ये तसव्वुर भी बताता है कि असल जो ये इंसान हम बैठे हैं आपके सामने, भाई ये असल नहीं है,
یہ اصل انسان روح ہے، اور یہ جو گوشت پوش کا سارا جسم یہ ہے، یہ اس کا ایک روپ ہے روح کا، اور روح کا ایک لباس ہے. جب تک روح اس لباس کو پہنے رہتی ہے اس کے اندر حرکت رہتی ہے، اور جب روح اس لباس کو اتار پھینک دیتی ہے آدمی ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے. کوئی آدمی روح نکلنے کے بعد پانی کا ایک قطرہ اس کے حلق میں آپ نہیں ڈال سکتا. صحیح. سر اس کے علاوہ آپ نے بہت سے میڈیٹیشن ہالز بھی قائم کیے ہیں، تو کچھ ان کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پہ میڈیٹیشن ہال اصل میں ہمارے اسکول ہے ہماری روحانی سکھانے کے. ہم نے اس کا نام مراقبہ ہال رکھ لیا، میڈیٹیشن ہال رکھ لیا، نام تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا جی. تو اس میں ہم یہی سکھاتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اصل سے واقف ہو جائے، اپنی روح سے واقف ہو جائے، تو اس کی جو یہ ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، فلاں ہے، اس سے اس کو نجات حاصل ہو جائے گی. اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا حسن بھی زیادہ ہو جائے گا، وہ حد عزیز بھی ہو جائے گا، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اس کے بچے بھی ٹھیک ہوں گے. ایک آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کے بچے تو لامالا غصہ کریں گے، ماں باپ سے چیخ کے بولتے ہیں، بچے تو چیخ کے بولیں گے. لیکن اگر ایک ماں اور باپ دونوں روحانی ہیں اور ان کا رابطہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو خود بخود بچوں کا ذہن اللہ اور رسول کی طرف متوجہ ہو جائے. یہی وجہ ہے ایک سے ایک اولیاء اللہ خواتین کی کتاب لکھنے کی، کہ اگر خواتین میں اللہ تعالیٰ کرے یہ شعور پیدا ہو جائے، وہ تھوڑا صحیح روحانی علوم سیکھ لیں، تو چونکہ وہ بچوں کا ایک گہوارہ ہے تو ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے گی. مرد کی جو محنت ہے اگر وہ روحانی بنے گا تو بچے بھی اتنا اثر انداز نہیں ہوتا باپ جتنی ماں ہوتی. میری کوشش یہ ہے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ اس بات کا ادراک کریں کہ مرد عورت کی روح الگ الگ نہیں ہے. جس طرح ایک عورت پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، ایک مرد پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں. ایک عورت ذکر اذکار سے ریاضت مجاہدہ کر کے جو اس کے تقاضے ہیں پورے کر کے وہ ولیہ ہو سکتی ہے. خواجہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت شمون ہمارے خواتین حضرات، موسم کا حالات نے سنا. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خواجہ شمس الدین عظیم صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بڑی دلچسپ گفتگو ان سے جاری رہی ہے. ان سے ہم نے خواتین کے حقوق سے لے کر روحانیت کے علوم تک مختلف موضوعات پہ گفتگو کی. صاحب آپ صاحب کتاب ہیں اور ہم نے کتابی باتیں بہت کی. اب ہم آپ کی شخصیت کی طرف آتے ہیں. خطر یہ بتلائیے کہ آپ صاحب کتاب کہنا تو اچھی بات نہیں ہے. ایک دو تین چار تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جاتا ہے. یہ کہ یہ ایک مؤلف ہوں، ایک رائٹر ہوں، آتھر ہوں. تو جی یہ کہ اب آپ کی شخصیت کی طرف اگر آئیں تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق کہاں سے اور اس جانب آپ کیسے آئے؟ جی میرا تعلق تو خاندانی اعتبار سے تو میں انصاری ہوں. حضرت ایوب انصاری کی الحمدللہ اولاد سے ہوں، اور میری پیدائش سہارنپور یو پی میں ہوئی، اور پھر پاکستان بنا تو 47 میں یہاں آ گیا. جب سے میں پاکستان میں ہوں. اس سلسلے کی تعمیر کیسے آئی؟ وہ ایسا ہے کہ جب میں شعور کو پہنچا تو میرا کاروباری ذہن ہمیشہ سے رہا، بزنس کی طرف رہا. میں تجارت میں چلا آ گیا تو پیسے تو میرے پاس بہت آ گئے لیکن مجھے سکون نہیں ملا. اچھا. تو اور پیسے آنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں نے کوئی برائی نہیں کی تو میں خوف زدہ کیوں ہوں. اس کا ٹیکس کا خوف، اس کا خوف کا. تو وہ پھر مجھے تلاش ہوئی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملنا چاہیے کہ یہ خوف کی وجہ بتائے کہ میں ڈرتا کیوں، جبکہ میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں، گما تو سبھی سے ہوتا ہے. تو اس تلاش میں پھر میں ذرا علماء کے پاس بھی گیا، دوسرے حضرات کے پاس بھی گیا، ہندوؤں کے پاس بھی گیا، پادریوں کے پاس بھی گیا. اچھا. جہاں جہاں میری رسائی ہو سکتی تھی میں گیا. پھر میں کہا فقراء کے پاس بھی جانا چاہیے. تو اس میں پھر مجھے میرے مرشد حضور قندر بابا سے میری ملاقات ہوئی ڈان میں وہ ایڈیٹر تھے. اچھا. جی اردو ڈان میں. اچھا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی. وہاں سے پھر یہ تصوف اور روحانیت کی باتیں ہوئی ان سے.
پھر میں ان سے وابستہ ہو گیا اچھا کراچی میں کراچی میں. تو 16 سال شب روز میں ان کی خدمت میں رہا رات دن. وہاں سے ہی میں نے یہ تھوڑا بہت جو علم ہے یہ میں نے سیکھا ہے. اچھا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ میری ڈیوٹی رہ گئی کہ وہ تمہیں یہ علوم پھیلانے بھی ہیں. اس میں پھر وہ خواتین اور مرد حضرات سبھی آئے میرے پاس. پھر میں نے جل میں کالم لکھنا شروع کر دیا روحانی ڈاک کے نام سے. اچھا وہ بڑا مقبول ہوا. اس میں میں نے تقریباً مجموعی طور پر 19 لاکھ آدمیوں کو مشورے دیے. دے چکے ہیں خطوط کے جواب دیا. جی الحمدللہ اردو بھی جواب دیے. اس سے پھر ایک بہت بڑا حلقہ بن گیا. تو اس حلقے میں پھر مجھے کام کرنے کا موقع ملا. پھر روحانی ڈائجسٹ کا سلسلہ جو ہے ڈائجسٹ نکال لیا. پھر کانفرنسیں ہونی شروع ہو گئی. پھر جیسے بولی اللہ کانفرنس 23 کو یہاں ہو رہی ہے انشاءاللہ پرسوں مارگلا ہوٹل میں چراغ سے چراغ 10 بجے. آپ ضرور تشریف لائیے. ضرور جی. تو یہ اس میدان میں آنے کے بعد میری کوئی دنیاوی جو ایک حیثیت تھی وہ تو کم نہیں ہوئی الحمدللہ. لیکن مجھے سکون مل گیا ماشاء اللہ. بس. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دنیاوی سارے کام کرتے ہوئے گھر بار کاروبار میں الحمدللہ سکون سے تھوڑا سا آشنا ہو گیا ہوں. تو ہر آدمی سکون آشنا ہو سکتا ہے اگر وہ روحانی علوم سیکھ لے. روحانیت یہ میری ایک کوشش ہے. پھر اس میں نے سینٹر بنانے شروع کیے. باہر کے دورے کیے تو اس میں 73 مراقبے حال بن گئے. پھر لائبریریوں کا سلسلہ شروع کیا کہ لوگوں کو مطالعے کی سہولت ملے. تو کوئی 105 کے قریب لائبریریاں بن گئی ساری دنیا میں ماشاء اللہ. عظیم روحانی لائبریری کے نام سے. خلق خدا کی خدمت کا سلسلہ یوں جاری ہے بس الحمدللہ. ماشاء اللہ. خواتین حضرات خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی. آپ نے سنا ان کی باتوں کو سنا. ان سے ہم نے بھی فیض اٹھایا. ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام ناظرین جو ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے اور جن تک خواجہ صاحب کا پیغام پہنچا انہیں بھی ان سے فیض اٹھانے کا موقع ملا. خواجہ صاحب نے ایک بات بہت خوبصورت کہی اور وہ یہ کہ میرے پاس پیسہ تو آ گیا سکون نہیں تھا. اور پھر تلاش سکون کا سفر شروع ہوا اور سکون ملا اس علم میں کہ انسان عالم ارواح سے آیا ہے اور عالم ارواح کی طرف لوٹ جائے گا. سو اپنی منزل کو یاد رکھے اور اپنے مقام کو یاد رکھے. دنیا میں یہ جتنی دیر کے لیے ہمارا قیام ہے بہتر ہے کہ ہمارا یہ قیام باقی افراد کے لیے اللہ کی باقی مخلوق کے لیے رحمت کا باعث ہو زحمت کا باعث نہ ہو. اسی ایک بڑے خوبصورت سے خیال کے ساتھ میں اور صاحب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. حج صاحب آپ کی آمد کا بہت آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. جی بالکل اللہ تعالیٰ اجازت چاہتے ہیں جی.